اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امتی چینل کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، میں ہوں محمد اشتیاق اور آپ دیکھ رہے ہیں امتی چینل۔ ناظرین کرام، فرعون کے بارے میں آپ نے بہت سے احادیث اور قرآن مجید میں واقعات پڑھے ہوں گے کہ کس طرح وہ لوگوں پر ظلم و ستم کرتا تھا اور اپنا رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، نعوذ باللہ۔ تو ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسا ہی واقعہ جو کہ ایک فرعون کی بیٹی کی خادمہ کا آپ کے ساتھ سماعت موضوع کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ناظرین کرام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے پاکیزہ خوشبو محسوس کی تو میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل علیہ السلام، یہ عمدہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خوشبو اصل میں فرعون کی بیٹی کی اس خادمہ اور اس کی اولاد کی ہے جو اس کا کنگھا کیا کرتی تھی۔ میں نے اس کا حال پوچھا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن وہ بیٹھی فرعون کی بیٹی کے کنگھا کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے اچانک کنگھا گر گیا اور اس نے کہا، بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ کیا یہ میرا باپ مراد ہے؟ تو اس کے جواب میں اس عورت نے کہا کہ نہیں، بلکہ وہ اللہ جو میرا بھی اور تیرا بھی بلکہ تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ کیا میرے باپ کے سوا تیرا کوئی رب ہے؟ تو اس کے جواب میں اس خادمہ نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ میں یہ بات اپنے باپ کو بتاؤں گی۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جا کر بتا دو۔ چنانچہ فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ کو اگلے دن ساری بات بتا دی۔ تو فرعون نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ اے فلاں عورت، کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ تو اس کے جواب میں اس خادمہ نے کہا کہ ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ تو فرعون نے پیتل کی بنی ہوئی ایک گائے لانے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ لائی گئی، اس میں پانی ڈال کر خوب گرم کیا گیا، پھر اس خادمہ کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالا جانے لگا۔ خادمہ نے اس دوران کہا کہ میری ایک خواہش ہے۔ فرعون نے کہا کہ تیری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی کپڑے میں ڈال کر ایک ہی ساتھ دفن کر دیا جائے۔ فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، تیری یہ آرزو بھی پوری کر دی جائے گی۔ چنانچہ فرعون نے اس کے بچوں کو پیتل کی اس گائے کے اندر برابر ڈالا جانے لگا، یہاں تک کہ اس کے شیرخوار بچے کی نوبت آئی تو ماں اس کی وجہ سے بے ہمت ہونے لگی تو بچے نے کہا، اے اماں، مجھے بھی ڈال دو، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اس حدیث سے ہمیں یہ فوائد ملتے ہیں کہ جب فتنہ اور آزمائش کا دور ہو تو صبر اور ثابت قدمی دکھانی چاہیے۔ بدلہ عمل کی جنس میں سے ہے۔ جو شخص اپنے دین پر قائم رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کسی ملامت گری کی ملامت سے نہیں ڈرتا، اس کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا کیا کرتے ہیں، جیسا کہ فرمایا، یعنی صبر کرنے والوں کو بے حساب پورا اجر دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ سرکش اور ظالم آدمی سے ایسے امر کا مطالبہ کرنا جائز ہے جس میں اس کی مصلحت موجود ہو، جس طرح اس عورت نے فرعون سے یہ مطالبہ کیا کہ اس کی اور اس کے بچوں کی ہڈیاں، ان کی راکھ کو ایک ہی جگہ میں دفن کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے لیے مصائب و شدائد سے نکلنے کی راہ ضرور پیدا کیا کرتے ہیں۔ صالحین اور صالحات کی